امام حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، طبیعت پہ کیف طاری ہو جائے، سیدہ زینب کا تذکر آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا، پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ، اور وہ یہ بڑی دلیلیں دیتا ہے، وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں، ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ۔ عجیب تماشا ہے، اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہ دینا چاہیے۔ میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا، تو بھی کرنا جرت کر، جرت ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے، ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے، تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری، اگر اتنا ہی اچھا تھا تو۔ بے شرمو، اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا، اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا، فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا؟ سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانا تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا، ہائے ہائے کیا نماز ہے، یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے، اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا، تو بھولا۔ او خدا کے دیکھیں نا، جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں، عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے،
عقیدہ عمر فاروق ہے. میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے. ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو، عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائے. اس طرح شہادت ہم وہ والی. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا، میرے سے حوالہ دیکھیں جس نے دیکھنا ہے، میرے سے حوالہ دیکھیں. میرے سے حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی. خندق کھودنا عرب کا رواج تھا، مدینے میں بھی خندق کھودی گئی، اس کا نام ہی جنگ خندق. تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی، یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے. تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے، عورتوں کے پاس کوئی دشمن نہ آئے. تو ایک شخص سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی، یہاں جلا لی ہے. تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ گئی. لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے، میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے. یہ لفظ امام حسین نے کہے. میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ 3 کتب سے، اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں، سینکڑوں سال پرانی. جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا، گھوڑے سے نیچے گرا اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا. گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا. امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا. یہ حسین ابن علی ہے. یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے، یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتے، یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے. اور سنا اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد کو، اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے، وہ اپنی پسند پہ تھے. کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے، اور کوئی شخص ایسی بات. یہاں تو تماشا لگ گیا ہے، تماشا لگ گیا ہے. ایک وہ ہے جو آج کل کہنے بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، انہیں بھی شرم نہیں آتی، اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، بازاری سا انداز ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی بھاگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا، پیروں پہ کھڑا ہونا. یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات، یہ لوگ بیان کریں. بیویوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں، وہ اور بیویاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں، واہ ویلا کرتی ہیں. یہ میرے نبی کا خاندان ہے، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان. میں حوالہ دکھاؤں گا، مجھ سے سنو حوالہ. حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا. عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، چیختی ابھی بیا. لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی، اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیویوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا. آج میں سر کی بات نہیں کرتا، سر کی. آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے،